السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کتاب نگری ہمیشہ آپ کے لیے نت نئے افسانے، ناول، ناولیٹ اور خوبصورت کہانیاں لے کر آیا ہے۔ اس بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت قسط وار ناول میں بھی محافظ ہوں کی قسط نمبر 6۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ خیریت ہے؟ جب سے آئی ہو سوچوں میں گم ہو۔ آج کیا ہوا آفس میں وہ بھی نہیں بتایا۔ چائے کا مگ اس کی طرف بڑھاتے اشفاق صاحب اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ ماہم سوچوں میں گم تھی۔ مطلب؟ وہ ذرا الجھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں انفارمیشن پوری نہیں ملی۔ وہ آج یونیورسٹی، مدرسے اور مسجد کی بات کر رہا تھا۔ وہ شاید کچھ اور کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں جو ہم سے چھپایا گیا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ پوری بات بتاؤ۔ اشفاق صاحب بھی سنجیدہ ہوئے۔ ماہم نے جو آفس میں دیکھا اور جو سنا سب کچھ بتایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اگر مینیجر جانتا تھا کہ اس کی میٹنگ کس کے ساتھ تھی تو ہو سکتا ہے کہ مینیجر بھی اس کے ساتھ شامل ہو، کیونکہ وہ اکیلا تو نہیں کر سکتا اتنا سب کچھ۔ اشفاق صاحب کی بات پہ وہ سر ہلا گئی۔ اس کا مطلب اب مینیجر پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ چائے اچھی بنی ہے۔ چائے کا مگ لبوں سے لگاتے وہ بے ساختہ بولی، ساتھ ہی کوئی یاد آیا تھا۔ تم صرف اسفند میر پر توجہ دو، مینیجر کا بندوبست میں کرتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے وہ چائے کا خالی مگ لے کر کھڑے ہو گئے۔ شکل اور عادت سے تو وہ اچھا انسان لگتا ہے، سب کے ساتھ اتنی نرمی اور پیار سے پیش آتا ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے۔ ماہم کی کھوئی کھوئی سی آواز پر ان کے واپس مڑتے قدم رکے۔ اپنے قدم روکو ماہم، اس کے جھکے سر کو دیکھتے وہ نرمی سے بولے۔ قدم تو روک لوں پر دل کو کون روک سکتا ہے؟ وہ کسی اور جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ روکنے والے روک لیتے ہیں اور جو نہیں روکتے وہ غلط راستے کے مسافر بن جاتے ہیں، ایسے راستے جن کا اختتام ہمیشہ کسی ایسی منزل پہ ہوتا ہے جہاں دکھ کے سوا انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے دل کو غلط راستے کا مسافر بننے سے پہلے روک لینا چاہیے۔ وہ نرمی سے کہتے جانے لگے۔ پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آتا اتنا پیارا انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ماہم آہستہ سے کہتے اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ اس کا حسن اور اچھائی دیکھ کر اس کے کالے کرتوتوں پہ یقین نہیں آتا تو کیس کی فائل اٹھا کر دیکھ لو۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے۔ ماہم گمسم سے نظریں اٹھائے آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ ان کی بات سمجھ گئی تھی پر اندر کوئی تھا جو فی الحال یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کھانا کھا کر حاضری لگواتی وہ چائے کا کپ اور لیپ ٹاپ لیے باہر گارڈن میں آ گئی۔ دونوں پاؤں اوپر کر کے بینچ پر بیٹھتے اس نے لیپ ٹاپ آن کرتے گود میں رکھا اور واٹس ایپ کھولا تو سامنے اسکرین پہ وہ میسج چمک رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ اس نے ڈی پی پہ کلک کیا تو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ ڈی پی دیکھ کر بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میسج کرنے والا لڑکا ہے یا لڑکی۔ چائے کے گھونٹ بھرتے وہ گہری سوچ میں تھی جب کوئی اس کے قریب بیٹھا۔ کہاں گم ہو؟ نرم میٹھی سی آواز پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بولنے والی کو دیکھ کر مسکرائی۔ کہیں نہیں، بس کسی نے سوال کیا ہے تو سوچ رہی ہوں کہ کیا جواب دوں۔ چائے پئیں؟ اپنی الجھن بتاتے اس نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جزاک اللہ، میں ابھی پی کر آ رہی ہوں۔ ایسا کیا سوال ہے جس پہ آپ سوچ میں پڑ گئی ہیں؟ نرمی سے منع کرتے انہوں نے پوچھا۔ میں نے آج ایک کام شروع کیا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ تھوڑی سی یونی کپلز کے حوالے سے بات کی تھی تو اب کسی کا میسج آیا ہے کہ حرام تعلق کو کیسے ختم کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا جواب دوں بھی یا نہ۔ پتہ نہیں کوئی سچ میں پوچھ رہا ہے یا ایسے ہی میسج کر دیا ہے۔ فی الحال اپنا کام وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے مختصر بات بتائی۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو جواب دے دو۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے بارے میں نہ بتانا چاہتا ہو اور واقعی جاننا چاہتا ہو۔ ان کا انداز ہمیشہ کی طرح نرم تھا۔ مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے، آپ بتائیں کیسے ختم کریں حرام تعلق کو۔ چائے کا مگ رکھتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔
یہ تو اس بات پر منحصر ہے کہ تعلق کس نوعیت کا ہے۔ اگر تو صرف فون پہ بات ہوتی ہے تو واٹس ایپ سے نمبر بلاک کر دیں اور کانٹیکٹ لسٹ میں سے مٹا دیں۔ اگر یاد کیا ہوا ہے تو بھولنے کی کوشش کریں، پھر وضو کریں اور صلاۃ توبہ کی 2 سے 8 رکعتیں جتنی آپ پڑھ سکیں پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں اور اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، دوبارہ اس غلط راستے کی طرف بھٹکنے نہ دے۔ آپ کوشش کریں ہر اس چیز اور کام سے دور رہنے کی جو آپ کو اس انسان کی یاد دلائے جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کر لیں، کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، کوئی کورس کر لیں یا کوئی ایسی سرگرمی جس سے آپ کا دل و دماغ مصروف رہیں۔ اگر آپ رات کو بات کرنے کی عادی تھے تو رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ کوشش کریں کہ جو وقت آپ اس انسان کے ساتھ گزارتے تھے وہ کسی کام میں یا گھر والوں کے ساتھ گزاریں۔ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں۔ جو بات گھر والوں سے شیئر نہیں کر سکتے اللہ سے کر لیا کریں، وہ تو آپ کو سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ نماز وقت پہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر ہو سکے تو قرآن کی تفسیر پڑھیں، نہیں تو روزانہ تلاوت کر لیا کریں۔ رات کو سوتے وقت اللہ کو بتایا کریں کہ آپ نے سارا دن کیا کیا ہے۔ بے شک وہ آپ کے لمحے لمحے سے باخبر ہے، پھر بھی بتایا کریں۔ اللہ کو اپنا ہمراز بنا لیں اور کوشش کریں اگر آپ مستقل مزاجی سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ شگفتہ سے لب و لہجے میں کی گئی ان کی بات اس کو مسحور کر گئی۔ آپ کتنا پیارا بولتی ہیں نا۔ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی آنکھیں جھپکا کر بولی تو وہ ہنس پڑی۔ پاگل، اس کے لقب پر وہ مسکرا دی۔ جزاک اللہ، میرے یہ ماہ و سال اچھے بنانے کے لیے۔ آپ نہ ہوتیں تو میں ایسی نہ ہوتی، میں شاید کوئی اور لڑکی ہوتی جو اپنی زندگی صرف دنیاوی پڑھائی کے نام کر دیتی۔ ان کے دونوں ہاتھ عقیدت سے تھامے وہ تہہ دل سے ان کی مشکور ہوئی۔ ایسے تو مجھے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی صورت میں مجھے ایک اچھی دوست ملی ہے جو کہ آج کے دور میں ملنا ناممکن ہے۔ جزاک اللہ پیاری لڑکی، میرا یہ سفر یادگار بنانے کے لیے۔ اس کا گال پیار سے چھوتے مسکرا کر کہتی وہ چلی گئی۔ عفاف نے مسکراتے لیپ ٹاپ آن کیا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اسی سوال کا جواب انشاءاللہ اگلے سیشن میں دوں گی تاکہ باقی سب بھی سنیں۔ میسج بھیج کر اس نے لیپ ٹاپ رکھا اور بینچ سے ٹیک لگاتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ اللہ جی، پتہ نہیں میں نے یہ کام شروع کر کے ٹھیک کیا یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام آگے بڑھ سکے گا یا نہیں۔ جو بھی ہو اللہ جی، بس مجھے اپنی رضا میں راضی رکھنا۔ آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اللہ جی پلیز اس بار بھی میرا ساتھ دیجیے گا۔ دل میں اللہ سے مخاطب ہوتے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد آنکھیں کھولتے اس نے ٹائم دیکھا اور بابا کا نمبر ملاتی لیپ ٹاپ اٹھا کر روم کی طرف بڑھ گئی۔ سیاہ آسمان پہ ٹمٹماتے ہزاروں لاکھوں تارے بھی اکیلے چاند کے سامنے مان پڑ رہے تھے۔ چارپائی پہ چت لیٹی وہ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ جب سے وہ لوگ گئے تھے تب سے وہ اوپر آ کر بیٹھی تھی، ماتھے پہ بل ڈالے تب سے وہ ایک ہی بات سوچی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ جی، مجھے شادی کا سن کر ہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ دل میں اللہ سے مخاطب تھی۔ اتنی خاموش کیوں ہوں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ حدیقہ اس کے پاس آ کر بیٹھتی پیار سے پوچھنے لگی، امی نے آپ کو نہیں بتایا؟ عفاف نے سر اس کی گود میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا بتانا تھا؟ حدیقہ نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے پوچھا۔ چچی آج میرے لیے طاہا کا رشتے کی بات کرنے آئی تھی۔ بند آنکھوں سے وہ آہستہ سے بولی۔ حدیقہ منہ کھولے اس کی شکل دیکھ رہی تھی، پر ایسے اچانک اس کے جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ جی ایسے اچانک، بیٹھے بٹھائے، پتہ نہیں ان کو کیا سوچی تھی۔ امی اب مجھ سے پوچھ رہی ہیں، میں کیا جواب دوں؟ دماغ گھوما ہوا ہے میرا۔ سارے خاندان میں ہی نظر آئی تھی ان کو۔ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اچھی بھلی سکون کی زندگی گزر رہی تھی، بیچ میں اپنا ہی سیاپا ڈال دیا ہے۔ امی کو کیا جواب دوں میں؟ سوچ سوچ کے دماغ کا دہی ہو گیا ہے۔ اوپر سے اس بندے کی نظریں، یا اللہ! عفاف تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ اس کی حالت سمجھتی حدیقہ ہنس پڑی۔ آپ کیوں ہنس رہی ہیں اب؟ اٹھ کر بیٹھتے وہ حدیقہ کو گھورنے لگی۔ جب پہلی بار میں نے رشتے کی بات سنی تھی تو میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ حدیقہ نے ہنستے ہوئے اس کا گال کھینچا تو وہ منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ کریں، میں ابھی شدید صدمے میں ہوں۔ یار مطلب کیسے؟ کیوں آ گئے وہ؟
میں نے پڑھنا ہے ابھی، آرمی جوائن کرنی ہے، میں کل ابو سے بات کر کے آرمی میں اپلائی کرنے والی تھی۔ میرے فیوچر پلان میں فی الحال شادی کہیں بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے بیچ میں اپنی ٹانگ پھنسا دی ہے۔ اللہ جی کیا کروں میں؟ اس کا دل کر رہا تھا ساری دنیا الٹ پلٹ کر رکھ دے۔ اس کی باتیں سنتی حدیقہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ عفاف نے غصے سے اس کو دیکھا تو حدیقہ نے لب دبائے منہ پر انگلی رکھ لی۔ عفاف خفگی سے اس کو دیکھتے بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ میں نے تھوڑی بلایا تھا ان کو۔ مجھے تو لگتا ہے توحا کو تم پسند آ گئی ہو، اس لیے انہوں نے اتنی جلد بازی کی ہے۔ حدیقہ نے اس کو چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ دماغ گھوما ہوا ہے میرا، مجھے مزید غصہ نہ دلائیں۔ عفاف نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہے نا، تو توحا کیوں نہیں؟ حدیقہ سنجیدہ ہوتی اس کے قریب آئی۔ یار آپی، شادی سے مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی توحا سے کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ مجھے اس وقت سے جس وقت انہوں نے یہ بات چھیڑتی ہے۔ میں ابھی ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہتی، نہ ہی میں اس سب کے لیے تیار ہوں۔ کم سے کم اگلے 5 سال تک میں شادی نہیں کر سکتی۔ عفاف جھنجھلا گئی۔ تو ماموں کون سا تمہاری شادی ابھی کر دیں گے؟ ابھی تو صرف بات ہوئی ہے، تم بلا وجہ اتنی ٹینشن لے رہی ہو۔ پرسکون رہو اور ممانی سے بات کرو۔ حدیقہ نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ کیسے پرسکون رہوں؟ میں کیا جانتی نہیں ہوں ان کو؟ آج رشتے کی بات کی ہے، کچھ وقت بعد منگنی کی باتیں ہونے لگیں گی، پھر سارے خاندان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں فلاں کے منگیتر ہوں۔ پھر جس سے ملوں گی مجھ سے میری منگیتر کی بات کرے گا، اور میرے منگیتر صاحب خود مجھ سے رابطہ کرنے کو کہیں گے، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر مشکل سے 2 سال گزریں گے تو شادی کی بات شروع ہو جائے گی، جیسے شادی کے سوا زندگی میں اور کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ کیا بکواس ہے۔ عفاف کا پارا بہت ہائی تھا۔ حدیقہ تو اس کے اتنے شدید رد عمل پہ حیران تھی، جانتی تھی اس کو ابھی یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی، پر اس کا یہ رد عمل اتنا شدید ہوگا یہ اس کو بالکل توقع نہیں تھی۔ عفاف ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم آپی ابھی میرا دماغ کام نہیں کر رہا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ حدیقہ کچھ کہنے لگی تھی کہ وہ بیچ میں بول پڑی۔ حدیقہ سر ہلا کر نیچے چلی گئی تو وہ اپنے بستر پر گرتی آنکھیں بند کر گئی۔ ابھی اس کو صرف سونا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے؟ کیا کرے گی عفاف؟ ماہم کا مقصد کیا ہے؟ عصمت میر کے قریب کیوں گئی ماہم؟ اور کیا لکھا ہے کیس کی فائل میں؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔